بس حصہ نظم درس ایک نظم گفتگو علی سردار جعفری معروضی سوالات جوابات گفتگو نظم کس شاعر کی لکھی ہوئی ہے؟ جواب علی سردار جعفری کی۔ گفتگو نظم کو شاعر نے کس کے نام کیا ہے؟ جواب ہندو پاک دوستی کے نام۔ شام ملاقات کب تک چلے گی؟ جواب صبح تک۔ الفاظ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ جواب سنگ و دشنام۔ طنز کیسا جام ہے؟ جواب زہر کا جام۔ جواب گنچوں کی۔ جواب گنچوں کی۔ خمدار سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جواب ٹیڑھا۔ تاروں بھری رات کس طرح چلتی ہے؟ جواب ہنستی ہوئی۔ علی سردار جعفری کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب 29 نومبر 1913 عیسوی۔ علی سردار جعفری کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جواب بلرام پور۔ علی سردار جعفری کے افسانوں کا مجموعہ منزل کب شائع ہوا؟ جواب 1938 عیسوی کو۔ علی سردار جعفری نے ترقی پسند ادب کے عنوان سے کب کتاب لکھی؟ جواب 1953 کو۔ علی سردار جعفری کو پدم شری ایوارڈ کب ملا؟ جواب 1967 کو۔ علی سردار جعفری کا انتقال کب ہوا؟ جواب 2000 عیسوی میں۔ مختصر سوالات جوابات۔ درج ذیل اقتباس کو پڑھیے اور اس کی روشنی میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیجیے۔ صبح تک ڈھل کے کوئی حرف وفا آئے گا، عشق آئے گا، بسط لغزش پا آئے گا۔ نظریں جھک جائیں گی، دل دھڑکیں گی، کانپیں گی، خاموشی بوسہ لب بن کے مہک جائے گی، صرف گنچوں کی چٹکنے کی صدا آئے گی۔ حرف وفا سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور یہ کب اور کس طرح آئے گا؟ جواب حرف وفا سے مراد محبت ہے۔ یہ حرف وفا صبح تک ڈھلنے کے بعد آئے گا۔ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ عیش بن کر آئے گا۔ جب آئے گا تو نگاہیں جھک جائیں گی، دل دھڑکنے لگیں گی اور ہونٹ کانپنے لگیں گے۔ عشق کس طرح آئے گا؟ لغزش پا کے کیا معنی ہے؟ جواب لغزش پا کے معنی ہے لڑکھڑاتے ہوئے پاؤں کے ساتھ، یعنی عشق بھی اسی لڑکھڑاتے ہوئے پاؤں کے ساتھ آئے گا۔ ہونٹ کانپتے ہوئے، دل دھڑکتے ہوئے، نظریں جھکائے ہوئے عشق آئے گا۔ اس وقت خاموشی یا سکوت ایسی ہوگی کہ گنچوں کے چٹکنے کی آواز صاف سنائی دے گی۔ نظم گفتگو کا مختصر خلاصہ لکھیے۔ جواب زیر نصاب نظم گفتگو کے خالق سردار جعفری ہے۔ یہ نظم انہوں نے ہندو پاک مسائل کے پس منظر میں لکھی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل سے نجات کی ترکیب بھی بتائی ہے۔ شاعر دونوں ملکوں کی تاریخ سے واقف ہے، اس لیے انہوں نے دونوں ملکوں کے حکمرانوں کو مشورہ دیا ہے کہ ان مسائل کا حل گفتگو کے ذریعے ڈھونڈا جانا چاہیے۔ گفتگو ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا کے بڑے بڑے مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ شاعر کو بھی ہندو پاک کے مسائل کا گفتگو بھی ہی نظر آتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک ایسی ملاقات ہو جو اتنی طویل ہو کہ دونوں ممالک کے آپسی مسائل اور دشمنی آخر کار ختم ہو جائے۔ درج ذیل اقتباس کی تشریح اپنی زبان میں لکھی۔ ہاتھ میں ہاتھ لیے سارا جہاں ساتھ لیے، تحفہ درد کے لیے پیار کے سوغات لیے، ریگزاروں سے عداوت کے گزر جائیں گے، خون کے دریاؤں سے ہم پار اتر جائیں گے۔ جواب تشریح مندرجہ بالا اقتباس سردار جعفری کے زیر نصاب گفتگو سے ماخوذ۔ یہ نظم دراصل ہندو پاک کے مسائل کے پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ اس اقتباس میں سردار جعفری نے آپسی مسائل کے حل کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان مصالحانہ گفتگو کی منظر کشی کی ہے۔ چنانچہ شاعر فرماتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے حکمراں جب ایک دوسرے سے مسائل کے حل کے لیے گفتگو کریں گے تو اس سے بین الاقوامی امن کو بھی فروغ ملے گا۔ دوستی کا ہاتھ اس طرح بڑھایا جائے کہ درد کا تحفہ اور پیار کی سوغات ساتھ میں ہو۔ محبت کا جذبہ ایسا ہو کہ دشمنی کے ریگزاروں سے صاف بچ کر نکل جائے اور خون کے دریاؤں کو پار کر کے ایک دوسرے سے بھائی کی طرح مل جائیں۔ طویل سوالات جوابات۔ نظم گفتگو میں شاعر کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟ زیر نصاب نظم گفتگو میں شاعر نے ہندو پاک دوستی کے موضوع پر اظہار خیال کیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کے پڑوسی ملک ہیں، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان ہمیشہ کشیدگی برقرار رہتی ہے۔ 1947 سے پہلے ہندو پاک دونوں ایک ملک ایک ہی تھے اور حکومت برطانیہ کے غلام تھے۔ دونوں ملک کے عوام نے مل کر ایک ساتھ آزادی کی جنگ لڑی اور انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کی۔ آزادی تو مل گئی مگر آزادی کے ساتھ ملک کی تقسیم کی مصیبت بھی ساتھ لائی۔ اب تک جو ہندو مسلمان دو بڑی قومیں ہندوستان میں مل جل کر رہتی آئی تھی، دونوں قوموں کے درمیان دشمنی ہو گئی جس کے نتیجہ میں ایک ہی ملک ہندوستان اور جغرافیائی خطوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہندوستان باقی رہا اور دوسرے کا نام پاکستان ہوا اور اس طرح دونوں ممالک ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔
شاعر ان تمام سیاسی اور تاریخی پس منظر سے واقفیت رکھتا ہے، اس لیے شاعر نے دو ملکوں کے ان مسائل کا حل گفتگو کے ذریعے کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ شاعر کے خیال میں گفتگو ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا کے بڑے بڑے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ شاعر کو ہندو پاک کے مسائل کا حل بھی گفتگو کے ذریعے ہی نظر آتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک کے حکمرانوں کے ذریعے گفتگو کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جائے جو اس وقت تک ختم نہ ہو جب تک دونوں ملکوں کے مسائل حل نہ ہو جائیں۔ شاعر کی یہ خواہش ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے ہندو پاک کے درمیان مصالحت کا گفتگو آغاز ہو جائے تاکہ برصغیر ہندو پاک میں امن و امان قائم ہو جائے۔ نظم گفتگو کی شاعرانہ خوبیوں کو واضح کیجیے۔ نظم شاعری کی ایک اہم صنف ہے، کسی ایک موضوع کو مرکز بنا کر نظم کی تخلیق کی جاتی ہے۔ غزل میں ہر شعر موضوع اور خیال کے اعتبار سے علیحدہ ہوتا ہے، لیکن نظم میں کسی ایک خیال کو ہی مرکزیت حاصل ہوتی ہے۔ نظم گفتگو سردار جعفری کی بہترین نظموں میں سے ایک ہے۔ اس نظم کو انہوں نے ہندو پاک دوستی کے نام منسوب کیا اور نظم میں انہوں نے ملک کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل سے نجات کی ترکیب بتائی ہے۔ نظموں کے ساخت کو ادب کی زبان میں حیت کہتے ہیں۔ زیر نصاب نظم گفتگو حیت کے اعتبار سے آزاد نظم ہے۔ یہ نظم دراصل ہندو پاک کے عوام کے نام ایک پیغام ہے جس میں شاعر نے گفتگو کو علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے یہ پیغام دیا کہ کل تک جو ہم ایک دوسرے پر طنز کرتے تھے، زہر گھولا کرتے تھے، ایک دوسرے کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، آج ان گلے شکووں کو مٹا کر ایک ساتھ مل بیٹھ کر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ کل تک جو ہم ایک دوسرے کو پتھر مارا کرتے تھے، آج ان ہاتھوں سے دوستی کا ہاتھ تھام لینا بہتر ہے۔ ان سادہ سے علامتی الفاظ میں شاعر نے گفتگو کے ذریعے دوستی کا پیغام دیا ہے۔ سردار جعفری کی شاعری سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ جدید اردو شاعری میں سردار جعفری کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ جدید نظم نگار شاعر کی حیثیت سے انہوں نے اپنی ایک شناخت بنا لی ہے۔ سردار جعفری کا شمار ترقی پسند تحریک کے معماروں میں ہوتا ہے۔ آزادی کے بعد جب سجاد ظہیر پاکستان چلے گئے تب سردار جعفری کو انجمن ترقی پسند مصنفین کا جنرل سیکریٹری بنایا گیا۔ سردار جعفری نے یوں تو اپنی ادبی زندگی کا آغاز افسانہ نگاروں سے شروع کیا اور 1936 عیسوی میں ان کے افسانوں کا مجموعہ منزل شائع ہوا، لیکن اسی زمانہ میں وہ شاعری کی طرف متوجہ ہو گئے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پرواز، خون کی لکیر، پتھر کی دیوار، ایک خواب اور پیراہن اور لہو پکارتا ہے ان کے اہم شعری مجموعے ہیں۔ ایشیا جاگ اٹھا اور نئی دنیا کو سلام ان کی طویل نظمیں ہیں جن سے سردار جعفری کی شاعرانہ گفتگو کا پتہ چلتا ہے۔ شاعری میں سردار جعفری نے پابند اور آزاد دونوں طرح کی نظمیں کہی ہے، لیکن آزاد نظم کی ساخت انہیں زیادہ مرغوب ہے اور اس میں انہوں نے بہترین شاعری کا سرمایہ یادگار چھوڑا ہے۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کے آغاز کے ساتھ جہاں شعر و ادب کی بنیادی زمین میں واضح تبدیلیاں رونما ہوئی، وہیں اردو نظم نے بھی ایک نئی کروٹ لی۔ اسی زمانے میں آزاد نظم اور معرہ نظم کی بہت زیادہ ترقی ہوئی، نظمیں ابھی مقبول ہونے لگی۔ سردار جعفری نے دیگر ترقی پسند شعراء کے ساتھ مل کر ترقی پسند نظم گوئی کی روایتوں کو آگے بڑھایا اور ایشیا کے ترقی پسند شعراء میں اپنی پہچان بنائی۔